اچھا ہے، ہم اس پر ان کا شکریہ پیش کرتے ہیں، لیکن تمام دھرم کے انیایوں کے یہ پیغام بھی دینا چاہیے، حکومت کی گائیڈ لائنس کا مکمل پالن کرے، ٹمپریچر چیک کرنے والے مشین ہر دھرم استھل پر رکھ لے، ہر قانون کے مطابق ہر خیال رکھے، زیادہ بھیڑ جمع ہونے والے دھرم استھلوں پر اس کے ذمہ داران ان کا گائیڈ لائن کی خوب پابندی کرے اور حلق سے پابندی کرے، اور اگر پابندی نہ ہو سکے تو کورونا مکمل ختم ہونے تک لاک ڈاؤن میں رہے۔ یہ میرا گزارش ہے۔ یہ تو جو حکومت ہند نے لایا ہے وہ قانون حکومت کے لیے خاص نہیں بلکہ انسان کے لیے ہے۔ یہ انسان یہ سب پابندی کیے تو انسان کو بہت اچھا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہم انڈیا ٹی وی کے مادھیم سے ہر دھرم استھل کے لیے کچھ گائیڈ لائن پیش کرتے رہے، اس پر عمل کرے۔ ایک اس وقت ہندوستان میں کووڈ-19 یعنی کورونا وائرس اگر ایک جگہ ختم ہوتا ہے تو دوسری جگہ اس کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس لیے حکومت آ کر عیادت گاہوں میں اور متبرک مقامات کو کھول رہے ہیں، پھر بھی ہم سب کو احتیاطی تدابیر اور حکومت کے گائیڈ لائن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ مفتی صاحب بہت اچھی باتیں آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ حکومت جو جس طرح سے پورا انتظامات کیا ہے اس پر کس طرح سے آپ لوگ حصے داری کر سکتے ہیں، تمام مسلم بھائی جو ہیں وہ حصے داری کر سکتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ دیش کی اگر ہم بات کریں، بھارت کی بات کریں، تو جو سنی بریلوی مسلمان ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ایسے میں کورونا نے ان کو کس حد تک پربھاوت کیا ہے؟ میں بھارت کے بارے میں، انسان کے بارے میں بول رہا ہوں۔ بریلی سنی ہو، دوسرا سنی ہو، کیرلا سنی ہو، وہ بغیر سنی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سب کے لیے، انسان کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ لیکن مسلمان جب مسجد میں جاتے وہ اس وقت مسجد کا قانون، یہ جو میں بیان کیا، وہ قانون پر چلنا چاہیے۔ باقی دھرم والے ان کے مندروں میں جب جاتے ہیں ادھر بھی اس کا قانون فالو کرنا ضروری ہے۔ کوئی بریلی سنی کا نہیں، کوئی دیوبندی سنی کا نہیں، اور دوسرا مسلمان کا ہی خاص نہیں، بلکہ سب کے لیے میں بولتا ہوں۔ مسجد اور دھرم استھل اوپن ہونے کے بعد اس کی سب سے پہلے صفائی اور سینیٹائز کرنا ضروری ہے۔ مسجد میں آنے والے تمام حضرات ماسک لگا کر آئیے اور وضو کر کے صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے۔ باہر صابن ہونا چاہیے جس سے ہاتھ دل کے لائے۔ مسجد کا باتھ روم وضو خانہ مت استعمال کرے۔ اگر کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے تو احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ مسجدوں میں ٹوپی اور ٹاول رکھا رہتا ہے، اس کو استعمال نہ کرے۔ یونی باتھ روم اور وضو خانہ کے دروازے پر
چپل ہوتا ہے کبھی کبھی اس کو بھی استعمال مت کرے. موجود صوت حالت میں 65 سال سے بڈھے بزرگ اور بہت چھوٹے بچے مسجدوں میں مندروں میں اور درسگاہوں میں ابھی مت آئیے تو بہتر ہے. بہت عمدہ باتیں مفتی صاحب آپ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے آپ بڑے مسلم سماج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کی باتیں بہت دھیان سے سبھی سن رہے ہوں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ روزوں میں جس طرح سے صبر کا پریچے دیا تمام مسلم بھائیوں نے، وہ اپنے گھروں کے اندر رہے، مسجدوں میں نہیں گئے، مسجدیں بھی بند رہیں، پھر عید کا تہوار بھی کچھ اس طرح سے گھر میں رہ کے ہی لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے آپ؟ مسجد میں جانا تو سب کو ضروری ہے، مسجد میں جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد میں جانے سے بھی بہتر ہے انسان کا طاقت اور قوت باقی رہنا. انسان جو مسجد تو خاص مسلمان کا ہے، مندر تو ایک جماعت کا ہے، اور باقی سب کو ادھر رہنا چاہیے. تو انسان کے لیے جو ضرورت ہے وہ سب کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپس میں مل کے ہاتھ ملا کے وہ کام کرنا وہ تو بہت مشکل ہے. آپس میں دور دور رہنا، دور دور جانا، وہ سب مسلمان کو اور غیر مسلمان کو ضروری ہے. یہ شہروں کی بعض مساجد جن میں لوگ مسلسل نماز ادا کرتے ہیں رہتے ہیں، ان میں اگر ہماری ہدایات پر مسجد کی انتظامیہ عمل کروا پا رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی مذکورہ ہدایات کے مطابق صرف جماعت و سنت ادا کرنے کا محدود ٹائم دینا اور بہت ضروری ہے. مفتی صاحب چونکہ آپ ہدایتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ جیسا بڑا آدمی جب یہ بات سمجھائے گا آپ سے سمجھنا چاہیں گے، اب کورونا کا جو مشکل وقت ہے ایسے میں کس طرح کی ہدایت آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ کیونکہ کل سے ریلیجیس پلیسز کھل گئے ہیں تو اب مسجد میں جب جائیں گے لوگ تو ان کو کس طرح کی ہدایت آپ دینا چاہیں گے؟ کیا کیا چیزوں کا وہ ڈسپلن رکھیں، کن کن باتوں کا پالن کریں؟ کچھ اگر آپ کہنا چاہیں اس پر. مسجد میں اور بازار میں اور کوئی بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں، کسی جگہ پر جاتے اسی وقت جو ضروریات ہے وہ سب فالو کرنا ضروری ہے. صرف مسجد کا نہیں ہے، بس اسٹینڈ میں بھی ہونا چاہیے، ریلوے اسٹیشن میں بھی ہونا چاہیے، اور گھروں میں بھی چاہیے. اور جو انسان اجتماع ہوتا ہے وہ بھیڑا نہیں کرنا، وہاں یہ سب فالو کرنا بہت ضروری ہے. مفتی صاحب انڈیا ٹی وی نے ایک پہل کی ہے، آج ہم سبھی دھرموں کے جو بڑے لوگ ہیں، آپ جیسے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں جو ایک بڑی سنکھیا میں ایک سمودائے کو ہیڈ کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم نے آج آمنترت کیا، بلایا ہے. تو اس پہل کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ ہمارا مقصد ہے، کیونکہ سب سے بڑی سیوا اللہ کی یا ایشور کی یا جیزس کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ مانوتا کی، انسانیت کی سیوا کرتے ہیں تو ایسے وقت میں ایک جٹ ایک ساتھ ہو کر رہنے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کیندر سرکار اور راجیہ سرکار، ڈاکٹرز، نیوز والے اور ہر مذہب کے دھرم گرو نے ایک جب ہو کر جو پیدا کاری مہم چلایا وہ اور لاک ڈاؤن میں کے پالن کرنا ضروری ہے. ہم اس پر سب کو دنوں میں اور پیش کرتے ہیں. یہ تو سب پالن کرنا ضروری ہے. یہ مسلمان کا نہیں، نہ ہندو کا نہیں، نہ کرسچن کا نہیں، نہ سکھوں کا نہیں، سب کے لیے یہ فالو کرنا بہت ضروری ہے. جب بھارت میں کورونا کی مہاماری مکمل طور پر شروع بھی نہ ہوئی تھی تب بھی کیندر سرکار نے پورے بھارت میں لاک ڈاؤن
ان کا اعلان کر کے بہت اچھا کام انجام دیا ہے. وہ کورونا جو تمام انسانوں کا دشمن ہے، اس کو ہم سب نے شکست دے. ہم سارے بھارت واسیوں کو دھنیہ واد بول کے میں مفتی صاحب آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے، انڈیا ٹی وی پر اس وقت ہے، تو آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کورونا کا یہ مشکل وقت ہے، یہ مشکل حالات ہیں، کیا اسی میں سے راستہ نکلتا ہوا بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت بڑا مشکل کا وقت ہے. گورنمنٹ کے سامنے بھی مشکل ہے، لوگوں کے سامنے بھی مشکل ہے. کیا کرنا ہے، اس کا پیدائش کہاں سے وہ معلوم نہیں ہے، یہ کدھر ختم ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے جو علم ہے وہ علم کے مطابق ہر حکومت نے حکم دیتا ہے. حکومت کے مطابق ہم یہ اسلام دھرم بھی یہی ہے. اسلام کا پرواچک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ حکومت جس طرح کا ڈسپلن بنایا ہے اس کا ہم صحیح طریقے سے پالن کریں، سب ایک دوسرے سے مل کر رہیں. بہت بڑی سیکھ آپ نے دی ہے. بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد تھے، ان کو آپ سن رہے تھے. کورونا سرو دھرم سمیلن میں اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جین منی آچاریہ پلک ساگر. میرے سہیوگی سشانت ان سے بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں. بریک کے بعد ہم بریک لیں، اس سے پہلے آئیے چلتے ہیں سشانت کے پاس. اوور ٹو یو سشانت. شکریہ پنکج آپ کا. اور ہمارے ساتھ پلک ساگر مہاراج جڑ گئے ہیں. مہاراج جی بہت سواگت انڈیا ٹی وی پر آپ کا. بہت بہت دھنیہ واد. اچھا مہاراج جی، میں بس ایک چھوٹا سا بریک لے کر واپس لوٹ رہا ہوں اور پھر ہم آپ سے بات چیت آگے بڑھائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک